ایون جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کے درمیان پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو تو وہ مفلس ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، جس میں حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز، نوافل، صدقہ، خیرات سب ہوگا، لیکن اس نے کسی کو ناحق ستایا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، اور یہاں تک کہ اس کے جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا ان سبوں کی لائن لگ جائے گی وہاں پر۔ تو وہاں تو اس دن ایک ہی حساب ہوگا، نیکی اپنی دینی پڑے گی، وہاں تو کچھ دینے کی اور چیز ہوگی نہیں۔ تو لوگ فرمائش کرنے لگیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ اس نے میرے ساتھ اس جگہ پر ظلم کیا تھا، اللہ کہیں گے اچھا چلو اتنی نیکیاں لے لو۔ دوسرا آئے گا، دوسرا کہے گا یا اللہ تعالیٰ اس نے مجھے وہاں پر ناحق ستایا تھا، اللہ کہیں گے ٹھیک ہے اتنی نیکیاں لے لو۔ تیسرا آئے گا کہ اس نے میری زمین دبائی تھی، اللہ کہیں گے ٹھیک ہے اتنی نیکیاں لے لو، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی حقدار کھڑے رہیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تو اس کے پاس نیکیاں بچی نہیں دینے کے لیے، تو ایسا کرو تم اپنے گناہ اس کے سر کرو۔ پھر جب وہ اپنے گناہ ڈالنے لگیں گے تو یہاں تک کہ اتنے گناہ ہو جائیں گے کہ وہ ان گناہوں کے بوجھ تلے جہنم میں جا گرے گا۔ تو یہ مت سوچو کہ اگر ہم روزہ، نماز، زکوٰۃ وغیرہ دے رہے ہیں تو ہم بہت بڑے اللہ والے ہو گئے اور اب ہماری تو کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی۔ نو، اسلام میں دوسروں کا حق مارنا، حق تلفی کرنا بہت زیادہ بڑا گناہ ہے۔ نیکیاں اپنی جگہ ہے لیکن گناہ اپنی جگہ ہے، اور جو ہم دوسروں کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں تو اس کی جو معافی ہوتی ہے نا، پہلے اس انسان سے مانگنی ہوتی ہے، تب اللہ معاف کرتا ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔